لو، مجھ سے قرآن کے مسائل سمجھ لو، مجھ سے حقوق العباد سمجھ لو. ارے نہیں یہ جنگ کرنا میرا کام نہیں ہے. میں تو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہوں، لیکن میرے آقا نے بتا دیا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میں اللہ کا محبوب ہو کر، اللہ کا رسول ہو کر، ساری کائنات کا مالک و مختار ہو کر پھر بھی اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان قربان کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق ہے کہ دین کے لیے ایسا وقت آ جائے تو پیچھے مت ہٹنا. اب آئیے، میں بات عرض کر رہا تھا جنگ بدر میں صحابہ کرام بھی کھڑے ہیں. صحابہ کی کتنی لائنیں ہیں؟ 313 صحابہ. میرے آقا کریم نے ان کی لائنیں، ان کی صفیں بنوائے. ادھر کافروں کی صفیں ہیں، کافروں کی 8-10 ایک صف میں 500 صف کھڑی ہے. ادھر 313 ایک صف کے مقابلے میں بھی نہیں ہے. وہاں 5 صفیں ہیں، 6 صفیں ہیں، یا تقریباً 10 صفیں ہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، صحابہ آج تمہاری محبت کا امتحان ہے، آج تمہارے عشق کا امتحان ہے. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم پلٹ کر نہیں آئیں گے اگر جنت کے حقدار نہ بنے. سبحان اللہ. جنت کے حقدار نہ بنے تو پلٹ کر نہیں آئیں گے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے عریش پر آتے ہیں، چبوترے پر آتے ہیں، اور میرے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا کریم کی چادر مبارک ایسے کملی کالی میرے آقا کے کندھوں پر تھی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، عرش کانپ گیا. میرے آقا نے دعا کی، مولا آج اگر یہ چند نفوس، یہ چند مٹھی بھر انسان جو زمین پر تیرا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اگر آج یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. اتنے جلال کی دعا. میرے آقا کریم دعا مانگ رہے ہیں، ہاتھ کو اوپر کر کے جلال میں. بار بار یہ چادر آپ کی نیچے گر جاتی تھی. سیدنا صدیق اکبر سنبھالتے، چادر کو پھر کندھے پر ڈالتے، پھر رکھتے، حیرت میں، استعجاب کے عالم میں، میرے آقا محبت و عشق کے عالم میں ڈوب کر پھر دعا کرتے تھے. چادر پھر گر جاتی تھی. اللہ کے محبوب نے اسی عالم میں وحی حاصل کی. اللہ نے وحی نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب جنگ ہونے دے، پھر دیکھ تجھے کیسے پتہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنگ تو ہونے دے. عزیزان گرامی، جنگ کا منظر میں کیا بیان کروں، جمعے کا ٹائم ہو چکا ہے. بس 2 منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلو. جنگ بدر ہوئی. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے. سیدنا سعد بن ابی وقاص ان کے پاس تشریف لائے. سنیے غور سے، میرے آقا نے سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہے تھے. میرے آقا نے آ کر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گوشت تھپ تھپائی. حضرت سعد بن ابی وقاص نے مڑ کر دیکھا، اٹھنا چاہا. میرے آقا نے فرمایا، اجلس اجلس استقر علی المقام استقر، کہ اپنے مقام پر بیٹھا رہے. پھر فرمایا، ارمی یا سعد، ارمی یا سعد، سعد تیر چلا. فدا کا ابی و امی یا سعد، سعد تیر چلاتا رہے، میں محمد مصطفیٰ کا ماں باپ بھی تجھ پر قربان ہوں. یہ عالم ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بدر کے میدان میں رہنے والے اپنے سپاہیوں کے ساتھ. کہ حکومت وقت نے SOPs کے تحت الحمدللہ ہماری پوری مسجد میں کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. ہمارا پڑوسی ملک انڈیا اتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہے. وہ چاہے ہندوستان کے ہندو ہوں، چاہے ہندوستان کے مسلمان. دشمن کی بربادی کی بھی دعا نہیں کرنی چاہیے. اس وقت اللہ کا عذاب ہے، ہمیں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ کے عذاب سے پناہ مانگا کریں. وہاں کرونا وائرس اتنا پھیل چکا ہے کہ شمشان گھاٹ میں میت کو جلانے کے لیے جگہ بھی نہیں، لکڑیاں بھی نہیں. جتنی مساجد تھی ان کو ہاسپٹل میں تبدیل کر دیا گیا ہے. اور اس حال میں
ہم سلام پیش کرتے ہیں انڈیا کے مسلمانوں کو کہ انہوں نے ہندوؤں کا ہر ظلم و ستم برداشت کرنے کے باوجود کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن کو، کشمیریوں کو بڑی جیل میں قید کرنے کے باوجود انہوں نے بڑھ چڑھ کر اپنی جائیداد، اپنی گاڑیاں فروخت کر کے مسلمانوں کی بھی مدد کی ہے، ہندوؤں کی بھی مدد کی ہے۔ اور ہندوستان کا میڈیا اب اس کو بجا طور پر کہہ رہا ہے۔ ہم حکومت کو بھی شاباش دیتے ہیں کہ انہوں نے پہلی فرصت میں کہا کہ ہم ہندوستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ مدد نہ لیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان سب کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ عذاب کے وقت جب کسی قوم پر عذاب آئے، اس عذاب پر خوش نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر دشمن کا گھر جل رہا ہو تو اس بات پہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ آگ میرے گھر کو بھی نہ جلا دے، سمجھ لیں۔ اور دوسری اہم بات، خدا کے لیے، اپنے لیے، یہاں پر ہر کوئی نہ کوئی باپ بیٹھا ہوگا، ایسا باپ بھی ہوگا جس کی بچیاں جوان ہوں گی، ایسا بیٹا ہوگا جو اپنے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کا سہارا ہوگا، ایسا شوہر بھی ہوگا جس کے خدا نہ خواستہ چلے جانے سے اس کے گھر والوں پر، اس کی بیوی بچوں پر کیا گزرے گی۔ لیکن خدا کے لیے اپنی صحت کا خیال کیجیے۔ کرونا نہ مسجد سے ڈرتا ہے، نہ کعبے سے ڈرتا ہے، نہ مندر سے ڈرتا ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ مسجد میں آتے ہیں تو نہیں آئے گا۔ ہاں، میرا اپنا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ سن لو، میرا عقیدہ یہ ہے، اللہ سے مدد یعنی دعا مانگنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، دعا مانگنا زور سے بولیے، دعا مانگنا فرض ہے، کیونکہ تقدیر کا مالک میرا رب کائنات ہے، میرا رب ہے۔ دعا مانگنا فرض ہے، اور علاج و احتیاط یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ اب جو علاج اور احتیاط کا منکر ہے وہ بھی خسارے میں ہے، اور جو دعا کا منکر ہے وہ تو ہے ہی خسارے میں۔ اس لیے دعا میں پڑھتا ہوں، اس دعا کو یاد کر لیجئے۔ قرآن پاک کے پارے کی یہ آیت ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ دعا اگر میرے ساتھ دہرا لیجئے، پہلے سن لیجئے۔ اس دعا کا یہ ہے کہ 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ دوپہر کو، اور 3 مرتبہ شام کو یہ دعا پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کیجئے۔ پھر انہی ہاتھوں کو پھر اپنے چہرے پر، سر سے لے کر ایسے پاؤں تک لے جائیں، پھر بعد میں آخر میں اپنے بازو پر، پیٹھ پر، جہاں جہاں ہاتھ پہنچ سکے ان ہاتھوں کو پھیر لیجیے۔ یہ دعا آپ کو کمپلیٹلی آپ کو تحفظ دے گی، میرا یہ ایمان ہے۔ لیکن احتیاط، ماسک پہننا ہو سکتا ہے اگلے جمعے تک، خدا نخواستہ اگر کیس بڑھ گئے تو یہ بھی قانون بنا سکتے ہیں کہ پچھلے مرتبہ رمضان المبارک کی طرح 5 لوگ جمعہ پڑھیں، تو بہتر ہے اس نوبت سے آنے سے پہلے احتیاط کر لیجیے۔ مساجد میں ہر امام پر، شہروں میں تو فوج آ گئی ہے، آپ کو ابھی خیال نہیں آ رہا۔ دکاندار حضرات تو ویسے ہی احتیاط نہیں کرتے، کم از کم مسجد میں آنے کے لیے ہر مقتدی کے پاس ماسک کا ہونا ضروری ہے۔ اور میں ایک بات اور بھی آپ کو کہوں، میڈیکل کے طبی لحاظ کے مطابق اب ایک ماسک بھی وہ کام نہیں کر سکتا، اب پہننے کے لیے 2 ماسک ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے یہ وائرس جو ہے یہ ایئر وینٹل کی صورت میں ہوا میں پھیلتا ہے۔ اسی طرح ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے سے پرہیز کیجیے، بند کمرے میں بیٹھنے سے پرہیز کیجیے، جہاں بھی ہو کھلی ہوا میں بیٹھیے، اور ہوا کا آنا جانا صحیح ہو اس میں بیٹھیے۔ اور یہ ماسک جو ہے نا اپنے اوپر فرض کر لیجیے کہ یہ فرض ہے، ماسک پہننا فرض سمجھ لیجیے، اور یہ سمجھ لیجیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے۔ کیوں؟ جان اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی فرائض میں داخل ہے۔ کیوں خودکشی کو حرام کر دیا گیا؟ جان بوجھ کر بے احتیاطی کرنا یہ بھی تو خودکشی ہے نا۔ اب جان بوجھ کر اپنی جان کے دشمن بنے ہیں، نہ گھر والوں کی فکر، نہ اولاد کی فکر۔ ٹھیک ہے، مرنا ایک دن ہے، لیکن ایسی موت کی طرف کیوں جاتے ہیں
کہ جس میں جنازہ بھی بہت مشکل سے ہوتا ہے، جس میں ہاتھ تک نہیں لگا سکتے، جس میں میت کا منہ تک نہیں دیکھا جا سکتا، خدا کے لیے ایسی موت سے بچنے کی اللہ سے پناہ مانگے. ورنہ لوگ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، وہ بھی مر رہے ہیں. مکے میں بھی لوگ فوت ہو رہے ہیں، مدینے میں بھی جنازے اٹھ رہے ہیں. میں اور آپ کس کھیت کی مولی؟ میرے دوست یاد رکھیے، احتیاط ضرور کیجیے. اب دعا سن لیجیے، پہلے سن لیجیے، بعد میں دہراؤں گا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. ترجمہ سن لیجیے. اس ذات پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام مبارک کی برکت سے نہ زمین میں کوئی طاقت ہے، نہ آسمانوں میں کوئی طاقت ہے جو نقصان پہنچا سکے. وہو السمیع العلیم، وہی ہر بات کے سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والی ذات ہے. یہ ہے دعا کا ترجمہ اور یہ حصار ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. تمام حضرات اپنے ہاتھوں پر اور پھر اپنے سر پر، اپنے جسم پر، سب چیزوں پر یہ ہاتھ اپنا جہاں پہنچتا ہے پھر پڑھنا. صبح بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، دوپہر کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، شام کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ حضرت 23 پڑھی جائے تو 23 سپارے دے وچ آیت پا کے سی کہ حافظ صاحب بیٹھے انشاءاللہ میں بلا تم دسا رہے سوں اسا ایسے تھی فصلی حافظ کہ بلا انشاءاللہ تم دسا رہے سوں، لیکن آیت کریمہ یاد کر لو. بس اعلان ہے، سماعت فرماؤ کہ مسجد شریف تو آپ کو ہمیشہ میں عرض کرتا رہا ماشاءاللہ چھت کی پہ گئی ان کی آرسی کی چھت 12 روپے تو 150. نماز عید ادا کرن تو پہلے فطرانہ ادا کر دے سو. فطرانہ کیوں ہوندے یہ بھی سماعت فرما دیو. فطرانہ ہی واسطے ہوندے جو روزے دے وچ کوئی غلطی تھی ویندی ہے، کوئی کوتاہی تھی ویندی ہے، کوئی لغزش تھی ویندی ہے تو روزہ آسمانے تے زمینے دے درمیان معلق کھڑ ویندے. فطرانہ ان کا صدقہ ہے روزے کا، وہ صدقہ کیا روزہ اللہ کی بارگاہ قبول. سبحان اللہ. یا جی میں آخوں نا جی میں کوئی بندہ روک شوک کر ٹھپئی ودا ہوندا تے ایویں بندہ کڑی جلتے مڑے چا بنیا ودا نہ دے تے بلا ان کو نہیں کنے گھن ونجو تو نہیں ان کو منہ تھوئے دے تو ان کو سارا کوئی ٹری ماں پاؤڈر لا دے وہ کرنی جان جوگا دولہا بنتے تیار تھی دے بلا سارے بندے دے واسی کھوٹ ہوئے تے ایجھا ہوئے. ایویں تو جو روزے کو کھوٹ بڑھاون دی خاطر فطرانہ جیڑا چاہے میرا روزہ گھوٹ بنتے بنے وہ فطرانہ ضرور دے دے. تے فطرانہ ہر بندے دے اوپر واجب ہے. اگر ہوں رات عید دی رات اگر بچہ جا پہ عید دی رات ایک بال تازہ جائے دھیے یا پوترے وہ جا پہ تو ہوں بھی فطرانہ لازم ہے. سمجھ آ گئی. تے فطرانہ ہوں کو دے سو جیندو تے زکات گھنن انہا حق ہے. غریب مسکین یتیم عزیزان گرامی دیکھ لو کہ اگر تواڈے ہمسائے دے وچ کوئی لاگت کوئی ہے جائے جڑا پنڑ منگڑ کو توہین سمجھتے لیکن اندے ضروریات پوری نہیں تھی سکتی تو اندے ہوتے فطرانہ زیادہ حق کے پوکھے. لیکن الحمدللہ اتنا بھی بال پڑھ دیں مدارسے جی پڑھ دیں مدرسے جی تو سا دے سکتے. اللہ تعالیٰ دوارا دیتا ہویا قبول فرمایا. کہ زکوٰۃ دے بارے ایک مختصر میں عرض کر دے کہ زکوٰۃ کہیں پنن دا عادی فقیر ہے وہ کہیں نہ لگے کنہ دا بالکل نہ وہ کو زکوٰۃ نہ جو. زکوٰۃ دا ہوندا ہے کہ اللہ تعالیٰ فَإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
اللہ تعالیٰ نے انہیں فقراء کو یاد کی دے کہ جنہیں کو زکوٰۃ انہیں کو جو جنہیں دا ایک بھائی لا یسألون الناس الحافا، اور کرو ان لگتے ہوتے کہ جڑے لوگوں کو پکڑ پکڑ دے سوال نہیں کریں دے، یہ ٹیبا کے چبھوک تھی گیا، ہاتھ نلی پکڑ گی تھی ولا جھمتے والا نشہ پانی کی کونے، انہیں فقیریں دے بالکل نہ خیرات جائزے نہ زکوٰۃ جائزے۔ لا یسألون الناس الحافا، انہیں غریبے کو جو جڑے شرم کروں نہ کہیں کو سوال کر سکتے نہ کہیں کو اپنا عرض کر سکتے، بس اپنے دل گھٹتے رہ ہیں، انہیں دے چہرے کو تساں پہچان تے ضرورت ادراک کرتے خود زکوٰۃ پہنچاؤ۔ والک بھی میری گال یاد رکھو، اے جڑے اساں ایک 100 دا چک دے دوں نا یا ایک صابن دی ٹکی دے دوں تے والا 3 کیمرے دے فوٹو چھکی نے پہ اے بھی نہ کرو، اے بڑا دکھاوا ہے۔ کیا کرو زکوٰۃ جڑی کہیں کچھ چتا دے نہ جو یہ میں تے کچھ زکوٰۃ نہیں نہ کروں، بلکہ این طریقے سے جو کو پتہ ہی نہ لگے کہ میں کو زکوٰۃ ملتی بھی ہے یا تحفہ ملتا ہے۔ سمجھتے ہو کوئی نہ ایرا دکھو سی ایسی میں ہوتے کو زکوٰۃ دیتا پیا ہے کٹی ہم ولائے کچھ تے کو دیتا پیا کچھ ہو بے کو دیتا پیا تے ایک کچھ ہو بھی کو کل اے زکوٰۃ تو سوا تے بالکل نہ جو زکوٰۃ دیونی ہے تو اے جو طریقے دے جو جی میں کہیں دی تساں مددی طریقے دے کریں دے پیو جو کو تحفہ دے دے چتا دے نہ جو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ہی واقعہ حدیث پاک ہے، اللہ دی راہ جی میں جو کھبے ہاتھ کو سجے کو جو کھبے کو پتہ ہی نہ ہو جو کتنا لینا ہے۔ لہٰذا جن دوستوں کو زکوٰۃ دے کوئی مسائل کی ضرورت ہے وہ میں نہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔